أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعمل بالارکان، ارکان جسم کو کہتے ہیں، تو جسم سے عمل کرنا، تو ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اسے ہم نے ثابت کیا اور اس کی تفسیر ہم نے سنی۔ اس کے بعد ہم نے لفظ الجلالہ اللہ کو لیا، اس کے عربی معنی ہم نے دیکھے اور اس کی انوکھیت ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کیا، اللہ کون ہے اس پر گفتگو کی۔ اس کے بعد جس راستے میں چل کر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس راستے کا نام توحید ہے، اس پر گفتگو کی۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ توحید کی گہرائیاں بہت زیادہ ہیں، اسے سمجھنے کے لیے سلف الصالحین نے اس کی 3 قسمیں بیان کی، جسے توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات کہا جاتا ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے توحید الربوبیہ لیا اور کہا کہ توحید الربوبیہ کا معنی اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں یہ عقیدہ، یہ سوچ اور یہ بھروسہ رکھنا کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا، یہ ہے توحید الربوبیہ کا معنی۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے کام انگنت ہیں، تو پھر کیسے سبوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ملا کہ اللہ کے 4 ایسے نام ہیں جن میں اللہ کے سارے کام جڑ جاتے ہیں۔ وہ 4 نام ہیں الرب، المالک، الخالق، المدبر۔ الرب کا معنی دیکھ بھال کرنے والا، پالنہار، نریشر ہے نا، سسٹائنر، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو یہاں رکی تھی، یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کی دیکھ بھالی کا کیا کہنا، کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوقات کو پالتا ہے۔ کئی ایک مثالیں ہم نے دیکھی، ایک مثال اور میں پیش کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پرندہ ہے جو الاسکا سے اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ میں اترتا ہے، یہ گلوب کا پیچھے کا حصہ ہے۔ اس کے بیچ میں سارا پیسیفک اوشن ہے جو لگ بھگ 10,000 کلومیٹر کا ہے، اور یہ الاسکا سے اڑتا ہے اور سیدھے نیوزی لینڈ میں لینڈ ہوتا ہے۔ اس میں بیچ میں کہیں پر بھی کوئی آئی لینڈ نہیں، کہیں پر بھی اترتا نہیں ہے، اور یہ لگاتار 40 دن سے زیادہ اڑتے رہتا ہے، 40 دن سے زیادہ اڑتے رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ ادھر لینڈ ہوتا ہے نیوزی لینڈ کے اندر۔ اب سائنٹسٹ غور کرنے لگے کہ بھائی انسان، چاہے انسان ہو جانور ہو جو بھی ہو، وہ تو تھک جاتا ہے، اسے تو ریسٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ پرندہ کیسے لگاتار اڑتا ہے؟ تو بعد میں انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس پرندے کے 2 دماغ ہیں، اس کے 2 برینز ہیں، ایک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اڑتے رہتا ہے، جیسے ہی تھک جاتا ہے تو دوسرے کو آن کر لیتا ہے اور اس میں اڑتے رہتا ہے، یہ ریسٹ اس کا پورا ہوتا ہے تو پھر اسے آن کر لیتا ہے نا۔ اس طریقے سے وہ لگاتار اڑتے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ 40 دن کا سفر طے کرتا ہے۔ تو عجیب و غریب اللہ کی مخلوقات ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام فاضل السامرائی، بغداد کے ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ یہ قرآن کے بہت بڑے ماہر ہیں، قرآن کی زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ یہ شروع میں ملحد تھے، خدا کا انکار کرنے والے۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے مسلمان ہو؟ پیدائشی مسلمانی تھے، مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن جب نوجوان ہوئے تو انہوں نے انگریزی تہذیب پڑھی، انگریزی لٹریچر پڑھا، تو اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بعد میں پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک انسیکٹ، ایک کیڑے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ کیڑا جو ندیوں کے کنارے ہوتا ہے اور یہ اپنے انڈے پتوں میں ڈالتا ہے، اور انڈے ڈالنے کے بعد فوراً وہ کیڑا مر جاتا ہے، فوراً انڈے ڈالنے کے بعد وہ کیڑا مر جاتا ہے، اور اس انڈے سے اس کیڑے جیسے اس کے بچے نکلتے ہیں، اور جیسے انڈے سے نکلتے ہیں وہ اڑنا جان لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ بھائی ان بچوں کو اڑنے سکھاتا کون ہے؟ عام طور پر
جانوروں کے بچے ہوتے ہیں تو جو مادہ جانور ہوتی ہے وہ سکھاتی ہے. یہ جانور کا معاملہ تو ایسا ہے کہ انڈے ڈالنے کے بعد مر جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ انڈے سے نکلتے ہیں کیڑے, یہ اڑتے کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے میرے ایمان کا راستہ شروع ہوا, تو بعد میں ایک کے بعد ایک مخلوقات پر میں نے غور کیا, تو ہر چیز کے اندر میں نے عجائب پائے, تو یہ میرے ایمان کا سبب بنا. تو عزیز ساتھیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے, اور تو بہت ہی خوب رب ہے. رب کا معنی جیسے آپ نے سنا, دیکھ بھال کرنے والا. نمبر 2, المالک. یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جس کا اللہ رب ہے اس کا وہ مالک بھی ہے. مالک کا مطلب اے اللہ کی ملکیت میں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے بنایا اور اللہ کی ملکیت میں نہیں ہے, سب اللہ کی ملکیت میں ہے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے کسی اور کو یہ ملکیت دے دی ہو, بنایا ہو کسی اور کے حوالے کر دیا ہو, تو ایسا بھی نہیں ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں, سب اللہ کی ملکیت میں ہے. یہ ماننا المالک. اور الخالق, جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا خالق اللہ ہے, سب کا بنانے والا اللہ ہے. کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جسے کسی اور نے بنایا ہے, سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, یہ ہے الخالق. المدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا, کنٹرول کرنے والا. مالک تو ہے, خالق تو ہے, لیکن یہ ساری مخلوقات اللہ کے کنٹرول میں ہیں, کوئی اللہ کے کنٹرول کے باہر نہیں ہے. تو یہ 4 اللہ کی صفات ہیں جن میں اللہ کے سارے کام اندر آ جاتے ہیں, سارے کام اس میں داخل ہیں. اگر ان 4 کاموں میں ہم نے کہا کہ یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, تو یہ ہو گیا توحید الربوبیہ. یہ ہو گیا توحید الربوبیہ. ربوبیہ کا لفظ رب سے نکلا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے, مکہ کے مشرکین اللہ کے اس توحید الربوبیہ میں تو اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو بحیثیت رب ان کے پاس کوئی اختلاف نہیں تھا. ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آسمان سے بارش کون برساتا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ. ساری دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کون چلاتا ہے؟ کہا کہ اللہ. لیکن جب ان سے کہا گیا کہ سب کچھ کرنے والا جب اللہ رب ہے تو تم لوگ اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے, عبادت میں دوسروں کو کیوں شامل کرتے ہو؟ یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ رب ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کی اللہیت میں یہ معبودات داخل ہیں. تو جب ان سے لا رب الا اللہ کہا گیا تو وہ تو ماننے کے لیے تیار تھے. جب ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسے ہو نہیں سکتا, ہمارے پاس تو دوسرے معبودات ہیں. تو عزیز ساتھیو, یہ ہے توحید الربوبیہ, اللہ کے 4 کاموں میں اللہ کو ایک ماننا, توحید الربوبیہ. اور میں نے آپ کو بتایا دنیا کے اکثر بیشتر مذاہب, ادیان اللہ کو بحیثیت رب مانتے ہیں, اللہ کو بحیثیت رب مانتے ہیں, سوائے ایک گروپ کے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں ملحدین, جنہیں ایتھسٹ کہا جاتا ہے. تو توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایتھزم. توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایتھزم. اللہ کو رب نہیں ماننا, آدمی ملحد بن جاتا ہے, ایتھسٹ بن جاتا ہے. اسی کو عربی میں الحاد کہتے ہیں. ملحد ایتھسٹ ہے. اگر آپ الحاد کی تاریخ پڑھیں گے دنیا کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ انسان کبھی بھی تحقیق کے بنیاد پر ریسرچ کر کے الحاد ملحد نہیں بنتا, بلکہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ملحد بن جاتے ہیں, جن کی وجہ سے لوگ ملحد بن جاتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ تو ایسی حقیقت ہے, اللہ کے وجود کی حقیقت یہ ایسی ہے کہ کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. لیکن بعض ایسے احوال پیش آتے ہیں, حالات پیش آتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ دین سے بیزار ہو کے اللہ کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ الحاد کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایتھزم شروع ہوا. آج بھی آپ یو ایس یو کے اندر چاہے وہ اپنے آپ کو کرسچن کہہ لیں, 90% ان کے لوگ, ان کے دل میں الحاد ہے, دین سے بیزار ہیں, دین کا نام لینا نہیں چاہتے, دل ہی دل میں خدا کا انکار کرتے ہیں, مذہب کے پابندیوں سے پریشان ہیں, ہے نا. اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے خدا کا انکار کیا
बाज मजहबी पेशवाओं की वजह से जिन लोगों ने दीन के नाम पर लोगों को लूटा, दीन का नाम लेके लोगों को एक्सप्लॉइट किया, तो लोग मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि भाई तुम दीन का नाम लेके मुझे दबा रहे हो, तुम कलीसिया का नाम लेके मेरे पैसों को लूट रहे हो, चर्च का नाम देकर मेरे जायदाद को लूटते हो, हर बात में कहते हो कि खुदा, हर बात में कहते हो कि क़यामत का दिन, मुझे डरा डरा के मुझे लूट रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं खुदा को मानने के लिए तैयार ही नहीं, खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं लूटना नहीं चाहता। तो यहां से आप देखते हैं इल्हाद का आगाज हुआ, यहां से इल्हाद का आगाज हुआ। वरना कोई भी आदमी तहकीक करके खुदा का इनकार नहीं कर सकता है, तहकीक की बुनियाद पर खुदा का इनकार मुमकिन नहीं है। एक मशहूर मुल्हिद है जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन, सब जानते हैं, है कि नहीं, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन जिसका बाप बंदर है ना, उसी ने तो कहा था कि इंसान बंदर से आया है। इंसान पहले बंदर था ना, फिर होमो सैपियन बना, फिर उसके बाद वो ह्यूमन बन गया। तो कहते हैं कि ह्यूमंस का एंसेस्टर्स कौन है? बंदर है। हम क्या कहते हैं? तुम हो सकते हो बंदर, तुम्हारा बाप हो सकता है बंदर, लेकिन हम नहीं, हमारे बाप तो आदम है, हमारे बाप तो आदम है। तो ये लोग क्यों पैदा हुए? इन लोगों ने इनडायरेक्टली खुदा का इनकार किया और हर चीज को ट्रेस करके इन्होंने यह साबित किया कि एक फ्लूक है, एक कोइंसिडेंस है, नेचर का एक काम है ना। जैसे मखलूकात बनते हैं तो वैसे इंसान बन गया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्हाद को प्रमोट किया। ताज्जुब की बात है कि इंसान बंदर से निकला, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ये कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों को स्कूल में आज भी पढ़ाए जाते हैं। जाके आप साइंस पढ़िए, हर जगह यह चीज पढ़ाई जाती है। यह सरी इस्लाम के खिलाफ है। सरी इल्हाद की बुनियादें यहां से शुरू होती हैं, खुदा का इनकार यहीं से शुरू होता है। और आज यूरोप अमेरिका के अंदर यह तो बड़ी तेजी से फैल रहा है और अरब दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। अरब दुनिया में मुल्हिदीन पैदा होते जा रहे हैं। पता है कैसे फैलाते हैं? इल्हाद को कैसे फैलाते हैं? इल्हाद को फैलाते हैं, कहते हैं कि देखो ये जितने भी टेररिज्म हो रहा है ना, इसके पीछे मजहब के लोग हैं। बम फोड़ते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनका मजहब ऐसा कहता है। तो मजहब को फॉलो करने में खून खराबा है। मजहब के आप पास जाएंगे तो मजहब कहेगा कि मत करो, सूद मत खाओ, शराब मत पियो, अफीम गांजा मत इस्तेमाल करो, जिना मत करो। वो कहते हैं कि भाई आज के जमाने में इसकी पाबंदी मुश्किल है ना, हम शराब के बगैर रह नहीं सकते, है ना, हमारे पास तो लिविंग रिलेशनशिप है, हम शादी करके जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम तो जानवरों की तरह रहना चाहते हैं, है ना। तो मजहब की पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए इन्होंने खुदा का इनकार किया। खुदा को मानेंगे, मजहब को मानना पड़ेगा, मजहब को मानेंगे, पाबंदियों को मानना पड़ेगा, पाबंदियों को मानेंगे, अपने ख्वाहिशात पूरे नहीं हो सकते। तो ये पूरा एक सिलसिला साइकिल है। तो इन्होंने कहा कि भाई खुदा का इनकार करो और राहत हासिल कर लो, है ना। बड़ी तेजी से आज के जमाने में फैल रहा है और इस पर बाकायदा गवर्नमेंट्स काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट्स क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट्स अगर इस पर काम नहीं करेंगे, लोगों में बड़ी तेजी से दीनदारी फैलेगी। जब दीनदारी फैलेगी, वो इंसाफ पूछेंगे, सियासतदानों को पूछेंगे कि भाई क्या सियासत कर रहे हो, उन्हें अकल आ जाएगी। इन्हें गंदगी में डाले रखो, बुराई में डाले रखो, मस्ती इन्हें छोड़ दो अपनी जिंदगी जीने में, हमारी हुकूमत तो चलती रहेगी। तो इस चीज को ये लोग बड़ी तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। ये जो एलजीबीटी क्या है ना, यूएस यूके में ये बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। इजराइल के अंदर, जितने भी हिंदुस्तान में इन चीजों को फैलाया जाता है। कहते हैं कि भाई मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत शादी कर ले, अब जन्ने का क्या टेंशन, ख्वाहिशात पूरी कर लो, है ना। ये प्रमोट क्यों करते हैं? है ना, इसलिए कि आदमी इन चीजों में पढ़ के मसरूफ रहे, सल्तनत की बातों में, हुकूमत की बातों में ना आए, जानवरों की तरह जिए, इनकी फितरत खराब हो, दिमाग खराब हो, साइकोलॉजी खराब हो, बीमार रहे,
تو ہم ان پر حاوی ہو سکتے ہیں, ہماری حکومت ان پر چل سکتی ہے. جب یہ صحت مند ہوں گے, دماغ ان کا کام کرے گا, تو ہمارے خلاف سوالات اٹھائیں گے, ہمارے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, ہمیں غلط بتائیں گے. تو ختم کر دو ان چیزوں کو. تو مذہب, دین, اللہ کا انکار کر کے بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ ہمارے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پکچرز ہے نا, یہ سوشل میڈیا, یہ گندگی, یہ جو پھیلی ہوئی ہے, یہ سب پارٹ آف دا پلان ہے, پارٹ آف دا پلان ہے. بڑی مضبوطی سے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے. یاد رکھ لیجئے, ان سازشوں سے اگر بچنا ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں طاقت نہیں مقابلہ کرنے کے لیے, دوسرے مذاہب میں مقابلہ نہیں طاقت کر ان چیزوں کو. کمیونسٹ کو توڑنے کے لیے عیسائی ہار گیا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, اب جا کے چیک کر لیجئے, یو ایس یو کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں 90% ایتھسٹ ہیں. نام ان کا کرسچن ہے, کہیں گے کہ ریلیجن میرا کرسچن ہے, لیکن دل میں بائبل کو نہیں مانتے, دل میں حرام حلال کچھ نہیں ان کے پاس. تو میں بتا رہا ہوں کہ ایتھزم کی بنیاد کسی تحقیق پر نہیں, بلکہ خواہشات, مذہب کے نام پر لوٹنے والوں کے خلاف ان لوگوں نے کیا کیا, کہا کہ بھائی تم لوگ مذہب کا نام لیتے ہو, ہمیں روکنا چاہتے ہو, چلو انکار کر دیا, بس مذہب ہی نہیں ہے, چلو خدا ہی نہیں ہے, چھوڑو ہمیں, ہے نا. تو ایسے بہت ساری چیزیں دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, ورنہ حقیقت میں الہاد کوئی ایک حقیقت ہے ہی نہیں. فرعون کیا کہا اس نے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور جب ڈوب رہا تھا کیا کہا اس نے, آمنت باللہ, آمنت برب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کہاں گئی تیری تکبری, ہے نا. نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا رب مارتا ہے جلاتا ہے. بیوقوف تھا, اس نے 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو مرنا تھا تو اسے رہا کر دیا, ایک کو رہا کرنا تھا اسے مار دیا. کہا کہ میں مارتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں. ابراہیم نے تفصیل سمجھ گئے کہ بیوقوف آدمی ہے نا, اس میں جائیں گے تو سمجھ گئے. سیدھے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں ڈوباتا ہے, کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, خاموش ہو گیا. تو خدا کا انکار کرنے والے لوگ کیا تھے, اپنی سلطنتیں چلانی ہے, لوگوں میں حکومت کرنی ہے. اگر رب کہیں گے تو میں رب کو ماننا پڑے گا, اور تو پھر مذہبی پیشہ میرے اوپر چلے جائیں گے, تو میرا نہیں چلے گا. سرے سے مذہب کا انکار کیا. تو توحید الربوبیہ کی ضد ہے الحاد. توحید الربوبیہ کی ضد کیا ہے, الحاد, ایتھزم. آدمی توحید الربوبیہ میں غلطی کرے گا, الحاد میں داخل ہو جائے گا. تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے توحید الربوبیہ کو لے کر. تو توحید الربوبیہ, اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اب چلیے توحید الالوہیہ, توحید کی دوسری قسم جسے توحید العبادہ بھی کہتے ہیں. توحید الالوہیہ کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں. توحید الالوہیہ کیا ہے؟ توحید الالوہیہ اللہ کے لیے بندے جو کام کرتے ہیں اس میں اللہ کو ایک ماننا. ربوبیہ کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. الوہیہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو بندے کام کرتے ہیں. اللہ کے لیے بندہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا, یہ ہے توحید الالوہیہ, توحید العبادہ. انسان جو ہے نا 2 ہی کام کرتا ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان, 2 ہی کام کرتا ہے. ایک عبادت کرتا ہے, نمبر 2 عادت کرتا ہے. عبادت ورشپ, عادت اس کے کسٹمز. عادت سے مراد اردو کی عادت نہیں ہے, عادت سے مراد جو اپنے ضروریات پوری کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, اٹھتا ہے, پہنتا ہے, انٹرٹینمنٹ کرتا ہے, کھیلتا ہے, کودتا ہے, پیسے کماتا ہے, یہ سب عادت میں داخل ہے. عبادت کیا ہے؟ جو اپنے رب کے لیے کرتا ہے. یہ 2 ہی کام کرتا ہے, تیسرا کام نہیں کرتا انسان. چیک کر لیجیے, یا تو پھر عادت کرے گا یا تو پھر عبادت کرے گا, یا تو پھر عادت کرے گا یا تو پھر عبادت کرے گا. جب جو عبادت وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے
اس میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. یہ ہے توحید الالوہیہ, یہ ہے توحید العبادہ. اللہ کے لیے بندہ کرتا کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرے اس کو عبادت کہتے ہیں. اور اسلام میں عبادت کا تصور کافی بڑا ہے. عبادت کا جو کانسیپٹ ہے بہت واسٹ ہے. کیا ہے اسلام میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الظاهرة والباطنة. یہ عبادت کا ڈیفینیشن ہے. کیا ہے؟ چاہے وہ قول ہو, چاہے وہ فعل ہو, ظاہر ہو یا پھر اندر اندر ہو, جس میں ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عبادت. آپ جو بھی کہتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, دکھ رہا ہو یا پھر دلی دل میں آپ کر رہے ہیں, اسے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ چیز کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ بہت ہی اہم ڈیفینیشن ہے عزیز ساتھیو, لائف چینجنگ ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کرنا کیا ہے. آپ کو, ہم کو عبادت کرنا ہے اور اللہ نے ہم عبادت کے لیے بنایا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول, ہر وہ فعل جو ظاہر ہو کے چھپا ہوا ہو, دلی دل میں ہو, جس میں آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے عبادت. آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیا, آپ نے ان کو, وہ کون ہے آپ کے, کس لیے آپ نے دیا؟ آپ کا ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے انہیں پیسے دیا کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ چیز عبادت ہے. اور اسلام میں آپ اپنے عادات کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, آپ صرف نیت کر لیجئے, وہ چیز عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی محنت کر کے حلال کمائی کما کے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے. کھانا پینا عادت ہے, حلال ذریعے سے کمایا اور اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے, اسلام کہتا ہے کہ عبادت ہے. ارے اس یہ چھوڑیے, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کسی نے شادی کی اس کے لیے اجر ہے. صحابہ بھڑک گئے, کہا کہ یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ایکون لہ فیہا اجر. اللہ کے رسول, ہم میں سے بعض لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں, اس میں کیسے اجر ملے گا؟ کہا کہ ارأیت اذا وضعہ فی حرام اکان علیہ وزر. کہا کہ اگر یہ کام وہ حرام میں کرتا تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ کہا کہ ہاں, جب اس نے حلال میں کیا تو انہیں اجر ملے گا. جب اس نے حلال میں کیا تو اجر ملے گا. یعنی آپ اپنے عادات کو بھی عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ آپشن صرف اسلام میں ہے. اسی لیے ہم جہاں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. عبادت کرنے کے لیے ہم مسجد آنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک دکان میں بیٹھا ہوا تاجر عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے. حلال کمائی کما رہا ہے, لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا, سیدھے صحیح پروڈکٹ بیچتا ہے, اللہ سے ڈر کے کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, وہ ساری عبادت میں مصروف ہے. اگر کوئی آدمی حرام سے بچنے کے لیے سو جاتا ہے, اس کا سونا عبادت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اسلام میں آپشن ہے. تو انسان یا پھر عادت کرتا ہے یا پھر عبادت کرتا ہے. توحید الالوہیہ کیا ہے؟ عبادت میں صرف اللہ کو ملحوظ رکھنا, یہ ہے توحید الالوہیہ. یہ ایسی توحید ہے جس میں پورا اختلاف شروع ہوا. یہاں پر مسلمان الگ ہو جاتے ہیں, غیر مسلمان الگ ہو جاتے ہیں. کیونکہ غیر مسلمانوں کے پاس مسئلہ کیا ہے؟ وہ رب کسی کو مانتے ہیں, عبادت کسی کی کرتے ہیں. اسی لیے تو مشرکین نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے معبودات کو چھوڑو, یہ ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے, ہمارے یہاں تو ہزاروں کے معبودات ہیں. اور یہ توحید الالوہیہ کا کلمہ کیا ہے؟ اسی کو ہم کلمۃ التوحید کہتے ہیں. کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ کلمہ دیکھیے اس کے اندر کتنے معنی ہیں. لا الہ, رب نہیں کہا گیا. لا الہ, رب نہیں کہا گیا. رب کہتے تو وہ مانتے ہیں, سب ایک ہو جائیں گے.
اللہ نے کہا کہ بھائی جسے تم رب مانتے ہو اسی کی عبادت کرو. تم تو اللہ کو بحیثیت رب مانتے ہو, چلو اسی کی عبادت کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کی بھی عبادت کریں گے, دوسروں کو بھی شامل کریں گے. یہاں اختلاف شروع ہو گیا. ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو, اسے مان لو, اگر اسے مان لو گے تو دنیا اور آخرت میں جیت جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, لا الہ الا اللہ ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ کو رب کی حیثیت سے تو ماننے کے لیے تیار ہیں, الہ کی حیثیت سے ہم اللہ ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کون بتائیں گے؟ نہیں ہے کوئی معبود. لیکن جو جملہ دیکھیے ویسا نہیں ہے. لا الہ, نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے, نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے. اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے. الہ کا مطلب معبود. اگر کسی نے اس بورڈ کی عبادت شروع کر دی, یہ الہ بن گیا. اگر کسی نے کسی درخت کی عبادت شروع کر دی تو وہ درخت الہ بن گیا. کسی نے کسی انسان کی عبادت کی, وہ انسان الہ بن گیا. تو جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ بن جاتا ہے الہ, ہے نا. اور یہ جملہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے. جملہ صحیح ہے؟ غلط. کیوں غلط؟ کیونکہ معبودات تو بہت ہیں, معبودات تو بہت ہیں. انسانوں نے بہت سارے معبودات بنا رکھے ہیں, ان گنت معبودات ہیں. تو ان معبودات میں ایک حق والا معبود ہے. تو اس لیے ہم ترجمے میں معبود برحق کا اضافہ کرتے ہیں. عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عربی میں کہا گیا لا الہ, لا الہ نہیں کہا گیا. یہ جو فتح زبر لگا ہے نا, یہ زبر کے اتنا پاور ہے کہ اس نے پورے معبودات کے باطل کو نکال دیا. عربی میں کوئی آدمی گھر کے باہر سے آیا اور گھر میں دستک دیا. گھر کے اندر سے آواز آئی لا رجل فی الدار. اس کا معنی یہ ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بوڑھا ہے, کوئی بچہ ہے, مرد کی کیٹیگری کا کوئی اور ہے, لیکن رجل جو ادھیڑ عمر کا ہے وہ نہیں ہے گھر میں. اگر گھر کے اندر سے یہ آواز آئے لا رجل فی البیت, تو معنی یہ ہے کہ مرد کے کیٹیگری کا کوئی نہیں ہے گھر میں. نہ بچہ, نہ بوڑھا, نہ ادھیڑ عمر کا, نہ نوجوان, کوئی نہیں ہے. مرد کی کیٹیگری کا کوئی گھر میں نہیں ہے. یہ معنی کیسے پیدا ہوا؟ یہ زبر کی وجہ سے پیدا ہوا. اور ہمارے کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الہن, جبکہ آ سکتا ہے عربی اعتبار سے لا الہن کہہ سکتے ہیں, لیکن جب آپ لا الہن کہیں گے تو کیا ہو گیا کہ معبود نہیں ہے. لا الہ کہیں گے معبود کی کیٹیگری کا کوئی اور ہے ہی نہیں, وہ پورے کیٹیگری کا انکار ہے. تو یہ اس لا الہ الا اللہ اس کلمے کی خوبی ہے, اور اس کی بہت ساری تفصیل ہے, میں اس میں جانے کا مجھے موقع نہیں, صرف آپ کو میں سرسری بات بتا دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ التوحید ہے. یہاں پر سارے اختلافات شروع ہوئے. یہاں پر یہ اختلاف ہوا کہ بھائی ہم اللہ ہی کی عبادت نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اور بھی معبودات ہیں, ان کی بھی ہم عبادت کریں گے. تو انہیں کیا کہا گیا؟ انہیں کہا گیا تم مشرک ہو. تو توحید الالوہیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحاد, ایتھزم. توحید الالوہیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. توحید الربوبیہ کا تعلق رب سے ہے, توحید الالوہیہ کا تعلق الہ سے ہے, اور الہ اللہ ہی کو ماننا یہی پورا اسلام ہے. اسی لیے ہمارے پاس اسلام میں داخل ہونے کے لیے کون سا جملہ پڑھنا ہے؟ توحید الالوہیہ والا جملہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, تب جا کے وہ داخل ہوگا. رب کے حیثیت سے مانتا ہے تو سب مانتے ہیں, اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اسلام میں داخل ہونا ہے تو توحید الالوہیہ میں پکا ہو کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کریں. تو توحید الالوہیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر کسی نے توحید الالوہیہ میں خلل کیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مشرک کہا جائے گا. اور مشرک کیا ہے؟ مشرک کرتا کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ
دوسروں کی عبادت کرتا ہے. عبادت یہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے. دوسروں کے لیے جب یہ چیز چلے جائے گی اسے کہتے ہیں شرک. اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. بلا شبہ شرک کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. گناہ نہیں کہا گیا، کہا گیا ظلم. کیوں ظلم؟ بھائی جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے سب کچھ جو کرتا ہے، آپ نے سب استفادہ اس سے کر لیا. جب آپ کو عبادت کرنے کی بات آئی تو آپ نے کسی اور کی عبادت. اسے رکھنے کی جگہ اللہ ہے، آپ نے اس عبادت کو اللہ کے لیے بھی رکھا اور دوسروں کے لیے بھی رکھا تو تم نے ظلم کیا. ظلم کا کیا معنی ہے؟ جو حق جسے ادا کرنا ہے آپ نے اس حق اسے ادا نہیں کریں گے تو آپ نے ظلم کیا ہے نا. یہ موبائل کا حق یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، ہے نا. اگر کسی عورت نے اسے گھر میں کچن میں کاٹنے کے لیے استعمال کیا تو اس نے موبائل کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ اس کا کام وہ نہیں ہے. تو اسے جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھا گیا. تو یہ وہ چیز اس کو کسی کو کہتے ہیں ظلم. اسی کو کہتے ہیں ظلم. ظلم مطلب جو کام جس کے لیے کرنا ہے وہ کام آپ نے کسی اور کے لیے کیا تو آپ نے ظلم کیا. آپ نے ظلم کیا. ایک بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس اونر سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن یہ کام اس کمپنی کے لیے کرتا ہے، دوسرے کمپنیوں کے لیے بھی کرتا ہے. تنخواہ تو ایک ہی کمپنی سے لے رہا ہے. ظلم ہے. جس کے لیے آپ پیسے لے رہے ہیں اسی کے پاس کام کریے. آپ دوسروں کے لیے کیوں کام کرتے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے شرک ہے نا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. عبادت یہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے. کسی اور کو آپ نے شامل کر لیا، عبادت کے ساتھ تم نے ظلم کیا، اور یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. اسی لیے اللہ کو شرک بہت ہی ناپسند ہے نا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سب کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف کرتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس کسی نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے. اللہ شرک کو بالکل دوسرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ کئی روایتوں میں آیا ہے قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے جن کی گناہیں آسمان کو پہنچی ہوئی ہوں گی لیکن ان کے پاس شرک نہیں ہوگا. اللہ ان کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ ان کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. شرک ایک ایسی منحوس بلا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی پسند نہیں کیا، اور یہ ہر زمانے میں اللہ نے اسے حرام قرار دیا. ہر رسول ہر نبی نے یہی پیغام سنایا کہ بھائی شرک سے بچ جاؤ، یہ منحوس بلا ہے، اس کے پیچھے پڑو گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے. لیکن شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان مشرک نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے. شیطان شرک نہیں کرتا. شیطان اللہ ہی کی بات کرتا ہے. چیک کر لیجیے. وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اور قیامت کے دن ایک تقریر کرے گا پوری، جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے. اس تقریر کے آخری میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین لا تلومونی لوموا انفسکم. آج ہے نا، کیونکہ پورے جہنمی کہیں گے کہ بھائی تو ہی فساد کی جڑ ہے، تیری وجہ سے کچھ ہوا. اور وہ کیا جواب میں کہے گا کہ بھائی میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف دعوت دی، کرنے والے تو تم تھے. میں نے تو دعوت دی، کرنے والے تو تم تھے. لا تلومونی لوموا انفسکم. مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، غلطی تو تم نے کی ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. ہے نا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان شرک نہیں کرتا. یاد رکھ لیجیے. آپ شرک کرواتا ہے. شرک کرواتا ہے. اور چونکہ اس کی چیلنج تھا اللہ کے پاس، اس نے چیلنج کیا تھا کہ بھائی یہ آدم اور اس کی اولاد کو میں گمراہ کرے بغیر نہیں چھوڑوں گا، ہے نا. اور اللہ نے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے چلو ڈیل ڈن، قیامت تک کے لیے موقع آپ کو، تم جتنے لوگوں کو کھینچ سکتے ہو کھینچ لو، اور جو میرے بندے انہیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان سے کیا کروائیں؟ شرک کروائے. اس کے لیے 24/7 کام کرتا ہے وہ، ہے نا. 24/7 کام کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے شرک ٹھونس دے گا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اللہ کی بات کرے. بہت معاملہ بہت آسان ہے.
इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और सारी दुनिया में शिरकी का राज चल रहा है, सारी दुनिया में शिरकी का राज चल रहा है। शैतान की इबादत होती है, और जो लोग शैतान की इबादत करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए वही दुनिया चलाते हैं, वही दुनिया चला रहे हैं। यहूद को क्यों फलस्तीन चाहिए? यहूद को क्यों बैतुल मक़दिस चाहिए? क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे दीनी जज्बात है? उन्हें उनकी इबादत गाह चाहिए? नहीं, इसके पीछे शैतान के बहुत सारे मकासिद हैं, तफसील में जाने का मौका नहीं। तो अजीज साथियों, शिर्क नंगा नाच रही है दुनिया में, और शिर्क का बोलबाला है, और शिर्क अपने पूरे रंगों के साथ दुनिया में मौजूद है, और मोमिनीन को शिर्क में मुलव्वस करने के लिए हर असबाब मुहैया है। तो शिर्क से बचना आसान नहीं है। बाज लोग हम अहले तौहीद को दोष देते हैं कि भाई तुम लोग हमेशा तौहीद तौहीद शिर्क शिर्क कहते हो, है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये ऐसी नुहूसत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बि जुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। कहा कि अल्लाह और मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा। कौन कह रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तौहीद का मुजस्समा, इमाम तौहीद। हमेशा उनकी दुआ थी कि भाई शिर्क से बचा ले। रब्बि इन्नहुन्ना अव्वलना कसीरम मिनन नास। ऐ अल्लाह, ये माबूदाने बातिल ने लोगों को गुमराह किए हुआ है। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा ले, मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा ले। शिर्क से हमेशा डरना चाहिए। और शैतान की कोशिश क्या है? शैतान सबसे पहले इंसान को गफलत में डालता है। यानी हर चीज को लाइट ले लो भाई, कोई मामला नहीं, लाइट ले लो। पहले उनसे छोटे गुनाह करवाता है, छोटे गुनाह। भाई कर लो, क्या है, सब करते हैं। तुम कौन से बड़े स्पेशल हो? हाय दाढ़ी तुम्हारी बड़ी, लेकिन तुम भी इंसान हो। छोटे गुनाह करो, छोटे गुनाह करवाता है। जब छोटे गुनाह वो कर लेता है तो उसके बाद बड़े गुनाह की तरफ खींचता है। एक मरतबा शराब पी लो, एक मरतबा पीने में क्या गलती है ना, नऊज़ बिल्लाह। एक मरतबा गलत रिलेशन, क्या गलती है, कर लो, उसके बाद तौबा कर लेना। वो कहेगा उसके बाद तौबा कर लेना, उसके बाद नेक बन जाना। एक मरतबा कर लो। जब आदमी बड़े गुनाह मुलव्वस हो जाता है, नेक्स्ट उसका हमला होता है शिर्क कर लो, शिर्क कर लो। दूसरे भी तो है ना भाई, दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, उनके भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके भी बड़े बड़े उलमा हैं, उनके पास भी हक है ना। इन मुजस्समों को हमने बनाया है अल्लाह को याद करने के लिए, तो इन मुजस्समों के सामने सर झुकाने में क्या गलती है? शिर्क करवाएगा। और द मोमेंट वो आपसे शिर्क करवा देता है, वो जीत गया। इतने सारे वाकयात हैं तारीख में कि शैतान ने 70-70 साल, 80-80 साल जिन लोगों ने इबादत में गुजारे, मरते वक्त उसने मुशरिक बना दिया, मरते वक्त उसने मुशरिक बना दिया। तो इसलिए कहते हैं कि शैतान मुशरिक नहीं है, लेकिन शिर्क करवाता है, लोगों को खूब शिर्क करवाता है। और उसकी कोशिश होती है कि आदमी को किसी ना किसी तरीके से शिर्क करवा के अल्लाह के सामने मुजरिम ठहरा दे, और वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया। तो अजीज साथियों, जो मुशरिक है ना, जिसे हम जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है, बल्कि दुनिया में ताकत किसकी चल रही है? मुशरिकीन की। और शिर्क का नंगा नाच है। ये जितने भी इज़म्स हैं, सोशलिज्म कहिए आप, कम्युनलिज्म कहिए आप, है ना, सेकुलरिज्म कहिए आप, ये सब ये शैतान के छेले हैं, शिर्क के अक़साम हैं, जिसमें हम बगैर शऊर के पड़े हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये है अजीज साथियों, तौहीदुल उलूहिया के ऑपोजिट शिर्क है। अब शिर्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नी अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम लोगों के ताल्लुक से सबसे ज्यादा डरता हूं शिर्क असग़र से। यानी तुम लोग डायरेक्ट माबूदाने बातिल की इबादत करोगे, गुमराह हो जाओगे, ये तो इंशाअल्लाह नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे डर शिर्क असग़र से है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, शिर्क असग़र क्या चीज है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अर्रिया, रियाकारी, दिखावा,
showing off. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک اصغر. کیا کہا؟ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. جب چھوٹا شرک ہے تو اور کون ہے؟ اس کا بڑا بھائی شرک اکبر بھی ہے. ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر جس میں سیدھے سیدھے غیر اللہ کی عبادت. شرک اصغر میں نہیں. ریاکاری میں ہوتا کیا ہے؟ اسی لیے شرک اصغر کو ٹیمپروری شرک بھی کہتے ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ وہ ایک قسم کا شرک کرتا ہے. اسی لیے اللہ کو گناہ بھی نہیں پسند ہے. جیسے اللہ شرک نہیں پسند کرتا ویسے وہ نافرمانی گناہ کو بھی نہیں پسند کرتا. کیونکہ جب آدمی نافرمانی کرتا ہے تو اس میں شرک کی بو آتی ہے. کیسے شرک کی بو آتی ہے؟ وہ اپنی نفس کی پرستش کرتا ہے, اپنے خواہشات کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنے خواہشات کی عبادت کرتا ہے, خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, بعد میں پھر شروع آ کے توبہ کرتا ہے, لیکن وہ لمحات اس نے تو شرک کیا اس میں. اسی لیے اہل علم نے کہا المعاصی من جنس الشرک. یہ جو گناہ ہیں یہ شرک کی کیٹیگری ہے. یہ جو گناہ ہے یہ کیا ہے؟ شرک کی کیٹیگری ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی نفس کی پرستش کرتا ہے, نفس کی عبادت کرتا ہے, نفس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. اگرچہ کہ یہ کیا ہے؟ پرماننٹ نہیں ہوتا. بعد میں اسے شعور آیا, اس نے توبہ کر لیا, باہر نکل گیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے کس میں تھا؟ وہ شرک کی اس نحوست میں تھا. تو ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اس میں ہوتا کیا ہے ریاکاری میں؟ آدمی عبادت کرتا ہے, کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, کوئی صاحب نے اسے دیکھا تو انہیں امپریس کرنے کے لیے اس نے عبادت تھوڑی اچھی کر لی. اللہ اکبر, کتنی بڑی مصیبت ہے. پوری عبادت چلے گئی, شرک ہو گیا ہے, پوری عبادت چلی گئی ہے نا. ایسے ہی شیطان داخل ہوتا ہے. آپ نیک نیتی سے اللہ کے راہ میں کچھ دینا چاہتے ہیں اور جب آپ دینے لگے تو آپ کی نیت میں شیطان نے کھوٹ ڈالا, کہا کہ بھائی فلاں آدمی دیکھ رہے ہیں, ایک نوٹ اور ایڈ کر لو. فلاں آدمی آپ کی تعریف کریں گے, کہیں بھائی ماشاءاللہ, آپ کے بارے میں جا کے لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ فلاں آدمی بہت دیتے ہیں. کیا عبادت بھائی ان کی ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر ہے نا, پیچھے سے دو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں, تو دونوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کیا نماز پڑھ رہا بندہ, بڑی لمبی رکعت ہے, بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ. جو صاحب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, ان کی تعریف سنی تو فوراً رکعت توڑ کے کہا آج میں روزہ بھی ہوں. فوراً رکعت توڑ کے کہا کہ بھائی آج میں روزہ بھی ہوں, اس کی بھی تعریف کریے. عبادت غارت ہو گئی آدمی کی ہے نا. میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, راستے میں تھی, سفر میں تھے, تو رک کے نماز پڑھا. میں نے لائٹ آن کیا تو مجھے لائٹ میں سے روشنی نہیں آ رہی ہے. پلٹ کے دیکھا تو جس نے ڈونیٹ کیا ہے اتنا بڑا لگایا ہے کہ روشنی نہیں آ رہی ہے. ڈونیٹڈ بائی بول کے جو آدمی نے دیا ہے اس کا نام اتنا بڑا اس نے لگایا ہے کہ روشنی نہیں آ رہی ہے. یعنی اسے روشنی سے لینا دینا نہیں ہے, اسے لینا دینا نام سے کہ آدمی پڑھ کے تعریف کرے. تو بہت بڑی, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اس تعلق سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی. کتنی عبادتیں ضائع. بعض حضرات ہیں ہر سال عمرہ, ماشاءاللہ ہر سال حج. کیوں بھائی؟ لوگ کہیں کہ بھائی فلاں آدمی ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں, فلاں آدمی ماشاءاللہ اب تک 50 عمرے ہو گئے, اب تک ماشاءاللہ 10 حج ہو گئے. پورا حج پامال, پورے عمرے پامال. آپ نے لوگوں کے لیے کیا نا غلط. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک صاف ہے, آپ کے اعمال میں سے جو پیور ہے نا وہی قبول کرتا ہے. جس میں آمیزش ہے, جس میں مکسیشن ہے, وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ پیس ہے, وہ نہیں لیتا اللہ. آپ کے اندر جتنا اخلاص ہے وہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہے. تو ریاکاری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس تعلق سے میں سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں کہ تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی. اور آ گئی. اللہ اکبر. ہمارے صفوں میں, ہم مسلمانوں کے صفوں میں سب سے زیادہ کس کی تعداد ہے پتا ہے آپ کو؟ منافقین کی تعداد ہے. اسی لیے ہم پسپا ہیں. صحابہ کی جماعت چھوٹی تھی لیکن ساری دنیا میں انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. پتا ہے کیوں؟ وہ بھی انسان تھے ہماری طرح, ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں.
ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ, وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی جھگڑتے تھے ہم بھی جھگڑتے ہیں, ان کے پاس بھی اختلافات تھا, ان کے پاس بھی خامیاں تھی, لیکن ایک خوبی ان کے پاس تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ پوری کی پوری جماعت خلوص نیت کی حامل تھی, نیت صاف تھی ان کی, جو بھی کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ للہ فی اللہ. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے کام ہیں ہمارے, لیکن ہمارے یہاں للہ فی اللہ نہیں ہے. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کام میں بھی دکان ڈالنا چاہتے ہیں, شو آف کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرش تلے 7 لوگوں میں سے ایک لوگ کو ملے گا جو اپنے الٹے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں, سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں. عبادت چھپا کے کرنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ریاکاری وہ واقعی خطرناک چیز ہے. تو شرک اصغر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شرک اکبر کیا ہے؟ جس میں سیدھے سیدھے غیر اللہ کی عبادت. جو آدمی شرک اکبر کرتا ہے وہ سیدھے سیدھے کافر ہو گیا, اسلام سے باہر ہو گیا. شرک اکبر کرنے والا مشرک, اسلام سے باہر, غیر اللہ کے سامنے سیدھے سجدہ کرتا ہے, غیر اللہ کو پکارتا ہے, غیر اللہ کو اللہ کی طرح ان کے پاس مانگتا ہے, مشرک اکبر, اسلام سے خارج, کوئی بحث نہیں, مرتد ہو گیا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو کیا ہے ہم کریں کام. بس لوگ ہیں نا جوش میں آ کے انہوں مشرک جی, انہوں مشرک. نہیں نہیں, یہ کام ہمارا نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ قاضی کا ہے, اسلامی سلطنت کا ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. ہم اس نحوست سے لوگوں کو ڈرائیں گے, اس آدمی کی غلطی پر نشاندہی کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ ہم لوگوں کو کافر کہتے ہوئے نہیں گھومیں گے. یہ تو خوارج کرتے تھے کام. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ خوارج کرتے تھے. ہم لوگ کیا, ہم اہل سنہ والجماعہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے نہیں. ہم قول اور قائل میں فرق کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو آدمی شرک کرے گا مشرک ہے یہ کہیں گے ہم, لیکن فلاں ماجد بھائی, عبد الرحمان بھائی, عبداللہ بھائی, وہ صاحب سیدھے سیدھے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں, کیا وہ مشرک ہیں؟ کیا وہ کافر ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تکفیر یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ قاضی کا کام ہے, اسلامی سلطنت کا کام ہے, اس کے لیے پروسیجر ہے. اور وہ کافر کہنے کے بعد کریں گے کیا؟ مرتد کی حکم میں قتل کر دیں گے. اگر آپ کافر کہیں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ وہ آپ کو پلٹ کے کافر کہے گا, مسئلہ ختم. تم نے مجھے کافر کہا, تم کافر ہو. یہی تو ہوتا ہے نا. تو یہ ہم نہیں کریں گے, یہ کام ہمارا نہیں ہے. تو شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے. شرک اصغر ایسا نہیں. شرک اصغر کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. ایک ہے شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی قول میں ہوتا ہے, شرک خفی عمل میں ہوتا ہے. شرک اصغر کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. شرک جلی قول میں ہوتا ہے, جیسے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی نے غیر اللہ کے علاوہ دوسروں پر قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. تو قسم ٹھانا غیر اللہ پر شرک اصغر ہے, قول میں ہے نا. اسی طریقے سے شرک خفی عمل میں, شرک خفی عمل میں, جیسے ریاکاری, خفی چھپی ہوئی چیز دکھتی نہیں. دونوں یہ کیا ہے؟ شرک اصغر میں. شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق یہ ہے کہ شرک اصغر میں آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاتا, وہ مرتد نہیں ہوتا, بلکہ ایک ٹیمپروری چیز ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اسے باہر نکل جاتا ہے. لیکن شرک اصغر بڑے گناہوں سے بدتر ہے, یہ یاد رکھ لیجیے آپ. شرک اصغر جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں سے بدتر ہے. ریاکاری زنا سے بدتر ہے, ریاکاری شراب سے بدتر ہے, کیونکہ یہ شرک اصغر ہے. تو شرک اصغر بڑے بڑے گناہوں سے بدتر ہے, خطرناک ہے. جو آدمی شرک اصغر میں ملوث ہے ان قریب و شرک اکبر میں گر سکتا ہے, ڈینجر ہے, وہ باؤنڈریز کو ٹچ کر رہا ہے. اسے فوراً توبہ کر کے شعور پیدا کر کے اسے واپس آنا چاہیے. تو یہ تقسیم یاد رکھیے آپ, شرک اکبر, شرک اصغر. شرک اکبر کیا ہے, شرک اصغر کیا ہے, اور شرک اصغر کی 2 قسمیں, ایک ہے جلی, ایک ہے خفی. جلی کہتے ہیں قول میں, جیسے کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی گفتگو کی. جب وہ اٹھ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
ما شاء اللہ وشئت، انہیں کہا کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں. نبی صاحب نے کہا رکو رکو رکو، کیا کہہ رہے ہو؟ الفاظ دیکھ کے بولو، تم نے اللہ کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہو کہ اللہ جو چاہے پھر تم جو چاہتے ہو. تو یہ الفاظ میں کبھی کبھار کیا ہے، شرک پیدا ہو جاتے ہیں. الفاظ بھی آپ کو دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کیا کرنا ہے، تول تول کر بولنا ہے. بھائی لفظی ہے بھائی، استعمال کریں گے نہیں چلے گا. جب اس کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید سے ہے، شرک سے ہے، احتیاط کرنا پڑے گا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رک کر کہتے ہیں کہ واو مت کہو، ثم کہو. کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیونکہ تعلق عقیدے شرک سے ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی. تو شرک جلی کیا ہے، قول میں ہوتا ہے. شرک خفی کیا ہے، عمل میں ہوتا ہے. عمل میں جیسے ریاکاری ہو گئی اور تعویذ گنڈے ہو گئے، ہے نا، تعویذ گنڈے ہو گئے، اور اس کے جو بھی اشکال ہے نا، گھروں میں لگانا، گھروں میں ناریل لگانا، نیمبو لگانا، کھانے پینے کی چیزیں لوگ لگاتے ہیں پتہ نہیں کیوں، ہے نا. ایک ساری ناریل لگا دی، نیمبو لگا دیا، اور اس کے بعد تختیاں، ٹیبلز، ہے نا، الگوریدم، جیومیٹری، سب حساب کتاب. ہاں دیکھا نہیں آپ نے جو لگاتے ہیں لوگ، ہے نا. ہمارے ہاں مدراس میں گدے لگاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، 2 گدے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے شیطان دور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی شیطان تو آپ بن گئے ہیں پہلے ہی، ہے نا، کسے دور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب شرک خفی میں داخل ہے، جو عمل میں شرک ہوتا ہے. اس کے کئی نمونے ہیں، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں زیادہ. تو یہ آپ تقسیم یاد رکھیے. تو یہ ہے عزیز ساتھیوں شرک اصغر اکبر، جو توحید الالوہیہ کے اپوزٹ ہے. توحید الالوہیہ کے اپوزٹ ہے. یہاں پر ایک چیز آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، یہ جو عبادت ہے، عبادت کے تعلق 3 چیزوں سے ہے. ایک ہے عبد، ایک ہے عابد، ایک ہے معبود. عبد اللہ کی ساری مخلوق ہے. اللہ کی ساری مخلوق کیا ہے؟ عابد ہے، عبد ہے. استغفر اللہ. اللہ کی ساری مخلوق کیا ہے؟ عبد ہے. سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. اللہ کہتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی ہو. ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے، الگ بات ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر. تو سب مخلوق اللہ کی عبادت کرے، سارے کریچرز یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں عبد کہا جاتا ہے. ان سارے مخلوقات میں جنہیں عقل دیا گیا انہیں عابد کہا جاتا ہے. عبد اور عابد میں فرق ہے. عبد ساری مخلوقات، عابد کون ہے؟ جنہیں اللہ نے عقل دی. وہ کون ہے؟ انسان، جن، فرشتے. انسان، جن، فرشتے، یہ سب کیا ہیں؟ عابد ہیں. لیکن فرشتے، انسان اور جن میں فرق یہ ہے کہ فرشتے غیر مکلف ہیں، انسان اور جن مکلف ہیں. کیا مطلب مکلف کا؟ ذمہ داری دی گئی ہے کہ بھائی اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ تم فیصلہ کر لو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا، کافرین کا راستہ، شاکرین کا راستہ، اب تم فیصلہ کرو. جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی انہیں کہتے ہیں مکلف. انہیں کہتے ہیں مکلف. جنہیں ذمہ داری نہیں دی گئی وہ غیر مکلف. جیسے کہ ملائکہ، انہیں وہ ڈیفالٹ سیدھے راستے میں ہے، وہ غلط راستے میں جا ہی نہیں سکتے، ہے نا. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ کہتا ہے جو ملائکہ ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں عقل نہیں، عقل ہے، سوچ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ غیر مکلف ہیں. انسان اور جن مکلف ہیں. تو ان تینوں کو عابد کہا جاتا ہے. ان تینوں کو عابد کہا جاتا ہے. ایک ہے معبود، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو عبد، عابد، معبود، یہ 3 الفاظ عبادت کے لفظ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہماری گفتگو عزیز ساتھیوں توحید الالوہیہ پر ختم ہوتی ہے. توحید الالوہیہ کی گفتگو ہماری ختم ہوتی ہے. تو آپ اچھی طریقے سمجھ لیجئے توحید الالوہیہ یہی حقیقی توحید ہے. یہاں سے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے. توحید ربوبیہ سب مانتے ہیں لیکن توحید الالوہیہ یہی مسئلہ ہے، یہیں سے مسئلے نکلتے ہیں. اب اس کی جو ہے تفصیل آپ نے
دیکھ لیے. چلیے بات آگے بڑھائیے. تیسری قسم کی توحید دیکھتے ہیں. تیسری قسم کی توحید ہے توحید الاسماء والصفات. اب تک جو توحید ہے آپ نے سنی, اس پر کچھ شک ہے تو پوچھ لیجئے گا. اس میں دیکھیں ڈفرنسز پیج نمبر 7 اور 8 میں نے دیا ہے, اسے بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. جو بھی باتیں آئی اس میں اس کی جو ہے تفصیل موجود ہے اس میں انشاءاللہ. چلیے توحید الاسماء والصفات شروع کرتے ہیں. اسماء یہ اسم کی جمع ہے, اسم کا معنی نام. صفات یہ صفت کی جمع ہے, صفت کہتے ہیں ایٹریبیوٹ کو. صفت کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی بڑی اچھی صفت والے ہے نا, بڑے اچھی صفت والے ہیں, تو صفت ہے نا ایٹریبیوٹ کو کہتے ہیں. ایک آدمی کا نیچر اسے صفت کہتے ہیں. اب اللہ کے بھی نام ہیں, اللہ کی بھی صفات ہیں. اللہ کے ناموں میں, اللہ کی صفات میں اللہ ہی کو ماننا, وہ کیا ہے توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات ہے نا, یہ کچھ اور نہیں, یہی توحید الربوبیہ ہے. توحید الربوبیہ کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو یہ ماننا. اب جو اللہ کے نام ہیں, اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہم سب جانتے ہیں. ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں, جس کسی نے اسے حفظ کیا, اسے سمجھا, اس کے مطابق عمل کیا, وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہ جنت میں داخل ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو اللہ کے 99 نام ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان 99 ناموں میں ہے کیا؟ یہی تو اللہ کے کام ہیں. رزاق کیا مطلب؟ رزق دینے والا. رحیم رحم کرنے والا. ستار پردہ ڈالنے والا. غفار معاف کرنے والا. یہ جو 99 نام ہیں یہی اللہ کے کام ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو پھر توحید الربوبیہ توحید الاسماء والصفات میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہیں, دونوں ایک ہیں. لیکن توحید الاسماء والصفات کو اہل علم نے الگ اس لیے بیان کیا, اس موضوع پر اختلافات بہت زیادہ ہیں. جتنے بھی فرقے اٹھے سبوں نے اسماء و صفات میں اختلاف کر کے اپنا وجود ثابت کیا ہے. اسلام کا سب سے پہلا فرقہ کون ہے؟ خوارج سے پہلے, شیعہ سے پہلے ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا قدریہ. کیا نام تھا؟ قدریہ. اس فرقے نے اللہ کے ایک نام جسے قدیر کہتے ہیں اس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اللہ کے ناموں میں ہے نا, یہاں پر سب سے پہلے اختلافات شروع ہوئے, یہاں پر سب سے پہلے گمراہیاں شروع ہوئی. تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس موضوع کو الگ ڈیل کرتے ہیں, اس پر الگ سی کتابیں لکھی گئی, الگ اہل علم نے سے ڈیل کیا, اور یہاں سے ہی فرقے نکلے ہیں. تو فرقوں کو ڈیل کرنے کے لیے اسے الگ سبجیکٹ بنایا گیا, ورنہ توحید الربوبیہ اسماء و صفات دونوں ایک ہیں. توحید الربوبیہ کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اور اسماء و صفات کیا ہے؟ یہی تو اللہ کے نام ہے. اچھا, تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو بات آگے بڑھائیے. پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے, اللہ کے جو نام ہیں اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈو. ان ناموں کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈو. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے. آپ وسیلہ ڈھونڈو کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے. آپ قرآن کی تلاوت کریے, تقریباً 90% قرآن کی آیتیں کس پر ختم ہوتی ہیں؟ اللہ کے صفات پر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّطِيفُ. ہے کہ نہیں؟ آیتیں صفات پر ختم ہوتی جاتی ہیں. تو کیا مقصد؟ ہر آیت کے بعد اللہ اپنی صفات کیوں بیان کر رہا ہے؟ اپنی صفات کیوں بیان کر رہا ہے نا؟ کئی صورتیں اللہ کی صفات سے شروع ہوتی ہیں, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
پہلا جملہ کتنی صفات ہے اس میں؟ کتنے نام ہیں؟ اللہ، رحمان، رحیم، 3 ہیں. 4 لفظ کے جملے میں 3 اللہ کے نام ہیں. اپنے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں گنتے رہتا ہے. مقصد کیا ہے بھائی؟ کیوں اتنی بار اسے ریپیٹ کیا گیا ہے؟ ابھی امام صاحب نے مغرب میں ایک قرآن کی آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، ہے نا، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. 8 صفتیں ایک ہی جملے میں. 8 صفتیں بیک ٹو بیک ایک ہی جملے میں. کیا مقصد ہے بھائی؟ کیوں اللہ اپنے نام بار بار ریپیٹ کرا رہا ہے قرآن میں؟ کیونکہ یہ نام ہی ہے جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. ہر آیت کے بعد جو صفات ہیں وہ صفات کا تعلق اس آیت کے مفہوم سے ہے. اگر آیت میں رحمت کی بات ہے، معافی کی بات ہے، عام طور پر آیتیں الغفور اور رحیم پر ختم ہوں گی. الغفار، غفور، ستار، ان میں آیتیں ختم ہوں گی. اگر آیت میں ڈرایا گیا ہے تو عام طور پر دیکھیں گے العزیز، القدیر، ایسے صفات ہوں گی. تو اللہ کے جو صفات ہے نا، ان سے جڑی ہوئی قرآن کی آیتیں ہیں. تو ان آیتوں کو سمجھنا ہے تو ان صفات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. تو اسماء اور صفات کا علم بہت ہی ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے. بلکہ اللہ کا انٹروڈکشن یہی نام ہے. بائبل میں، تورات میں، دنیا کے دوسرے اسکرپچرز میں، پورے بائبل میں اہل علم میں جوڑ کر دیکھا کہ صرف 10 ناموں سے زیادہ نہیں ہے. پورے تورات میں 10 ناموں سے زیادہ نہیں ہے. اب اس میں جو ہے ایک فادر کی صفت تو انہیں گمراہ کر کے رکھ دی، اس لیے ہمارے ہاں وہ صفت ہے ہی نہیں، نکال دی گئی ہے نا. پورے تورات میں، پورے انجیل میں 10 سے زیادہ نام نہیں ہیں. اب ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ 99 ہیں. اور پورا قرآن صفات سے، اللہ کے نام سے بھرا پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اللہ کے ناموں کو وسیلے کے لیے بلاؤ. سب سے مضبوط طریقہ آپ کی دعا قبول کروانے کا کیا ہے؟ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو. کہو کہ اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، آپ کے گناہ معاف. تو آپ کے ہر مصیبت سے جڑی ہوئی اللہ کی کوئی صفت ہے، آپ اس مصیبت کا حل چاہتے ہیں تو اس صفات کو پکاریے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھی، اس میں وہی کچھ ہے. رب العرش العظیم، الغفور، الرحیم، یہی. تو اللہ کے نام، اللہ کی صفات، یہ بہت ہی اہم علم ہے، بہت ہی اہم بات ہے. یہ بچپن سے ہمیں بتانی چاہیے، یہ ہمارے سلیبس میں بچپن میں چیزیں ہمارے دماغ میں بٹھانی چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس پر کام بہت ہی کم ہوا ہے، بہت ہی کم ہوا ہے. تو چلیے اسماء و صفات کے بارے میں چند اہم جو ہے معلومات آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز، ہمارے بھی نام ہیں، ہماری بھی صفات ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم بھی دیتے ہیں، ہم بھی رحم دل ہیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں. اللہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے. ہماری بھی صفات ہیں، بندوں کی بھی صفات ہیں، اللہ کی بھی صفات ہیں. بندوں کی نام ہے، اللہ کے بھی نام ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. بندوں کی صفات پیدا ہوئی ہیں، بندوں کی صفات لمیٹڈ ہیں. بندوں کی صفات لمیٹڈ ہے، پیدا ہوئی ہیں اور ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی، لمیٹڈ نہیں ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کتنا سنتے ہیں؟ اب یہاں بیٹھے ہیں، دیوار کے پیچھے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، کیا ہمیں سنائی دیتی بات؟ ہم دیکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم. تو ہمارا دیکھنا، سننا، ہماری صفات لمیٹڈ ہیں، لیکن اللہ کی صفات انلمیٹڈ ہیں. وہ کالی رات میں، کالے چٹان میں، کالی چونٹی جو رینگتی ہے، اس کے دل میں جو چلتا ہے جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کی صفات انلمیٹڈ ہیں. اللہ کی صفات ختم نہیں ہوتی، اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی ہیں. ہماری صفات پیدا ہوئی، ہماری صفات ختم ہو جائیں گی اور ہماری صفات لمیٹڈ ہیں.
اسے بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو بات آگے بڑھائیے. دیکھیے یہ جو ساری دنیا ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا اپنا ایک وجود ہے. ایک گہری بات بتا رہا ہوں میں, اسے آپ غور سے سنیے. یہ اسماء و صفات میں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں, جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں, چھوٹی سی چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, جو بھی سارے کائنات میں ہے, ہر چیز کا اپنا ایک وجود ہے, اپنا ایک اپیرینس ہے کہ نہیں؟ چھوٹا کنکر, دھول, چھوٹی چونٹی, سب کا اپنا اپنا اپیرینس ہے نا. اس اپیرینس کو کہتے ہیں ذات. اس اپیرینس کہتے ہیں ذات. ہمارے اردو اور ذات پات نہیں, میں عربی کی ذات کی بات کر رہا ہوں. ذات کہتے ہیں ہر چیز جس کا وجود ہو, ہر چیز جس کا کچھ اپیرینس ہو, جس کا کوئی ایگزسٹنس ہو, اسے کہتے ہیں ذات. اب یہ ذات کی صفات ہوتی ہیں, یہ ذات کی صفات ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک کنکر, اس کا ایگزسٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا کنکر, اس کی صفات کیا ہیں؟ یہ گول ہے, فلاں رنگ کا ہے, اس کا ایک کام ہے, یہ یہاں رہتا ہے, یہ اس کی صفات ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ذات ہے اور اس ذات سے جڑی ہوئی صفات ہیں. اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے, ان کا نام عبد الرحمن ہے, یہ ان کا نام ہے. ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ اتنے ہائٹ کے ہیں, یہ اے رنگ کے ہیں, یہ زبان بولتے ہیں, یہ موٹے ہیں کہ دبلے ہیں, یہ سب ان کی صفات ہیں. یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, دلدار ہیں کہ نہیں ہیں, بڑا دل ہے کہ چھوٹا دل ہے, یہ سب ان کی کیا ہیں؟ صفات ہیں. ایسے جتنی بھی چیزیں ساری دنیا میں ہیں ہر چیز کی ذات ہے اور ہر چیز کی صفات ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی بھی ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہیں. اللہ کی بھی ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اسے ہمیں جاننا چاہیے جی ساتھیوں. تو دیکھیے اس پر پیج نمبر 10 میں ذات اینڈ صفات کے نام سے یہ گفتگو میں نے کی ہے. اسے آپ ایک بار پڑھ لیجئے, اس میں وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ذات ہے اور ہر ذات کی صفات ہے. اور انسان جو ہوتا ہے, جو نام رکھتا ہے, وہ صفات کو دیکھ کر نام رکھتا ہے. کوئی بھی چیز کو انسان نام رکھتا ہے تو کیسے نام رکھتا ہے؟ اس کی صفات کو دیکھ کر نام رکھتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی چلتا ہے. اگرچہ کہ کوئی دو چیزیں آئیں بالکل ڈٹو ہیں, دو پن میں نے آپ کو دکھایا, دونوں بالکل ڈٹو ہیں, جڑوا ہیں, کہ یہ دونوں ایک ہے کہ دو ہیں؟ دونوں سیم ہیں, اس کے باوجود دو ہیں, ایک نہیں ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ہر چیز کے اپنا ایک الگ اپیرینس ہے, اپنا ایک الگ ایگزسٹنس ہے. ویسے اللہ کا بھی ایک ایگزسٹنس ہے. یہ بات ہم کیوں بتاتے ہیں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ ہر جگہ ہے. یہ تو مشہور ہے, اور بعض جو مکتب فکر کے لوگ تو اسے مانتے ہیں. اور اسکول کی کتابوں میں چیز ہے, ویئر از گاڈ, گاڈ از ایوری ویئر, بچہ بولتا ہے. جبکہ یہ کفری عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ خدا کا انکار ہے. کیسے بھائی؟ جب آپ اللہ ہر جگہ کہیں تو آپ نے اس کے ایگزسٹنس کا انکار کر دیا. ہر جگہ ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, ہر جگہ ہے. تو کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. تو آپ نے اس کا ایگزسٹنس کا انکار کر دیا. میرے پاس ایک صاحب ہے, آ کر بولا بھائی کچھ پیسے دو. میں نے کہا کہ پیسے دے دوں گا, میرے پاس جتنا ہے سب کچھ آپ کا ہے نا, جو بھی آپ لے. مطلب کیا ہے کہ کچھ نہیں دینے والے ہیں, ہے نا, کچھ نہیں دینے والے. یہ تو بات بڑی بڑی کرے, کچھ دینے والے نہیں. اصل میں دینے کا مقصد نہیں ہے, دینا نہیں چاہتے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. ویسے ہی بالکل جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ ہر جگہ ہے, آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. یاد رکھ لیجیے, آپ اللہ پر ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. قرآن میں 7 آیتیں ہیں, ان میں اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش پر مستوی ہے. عرش پر بیٹھا ہوا ہے نہیں کہیں گے ہم, عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی کا مطلب عرش پر ہے, عرش پر چڑھا ہوا ہے, یہ معنی ہے اس کا. تو عرش پر چڑھنا اے اللہ کی صفت ہے. ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی. تو عزیز ساتھیوں, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں.
یعنی اس کا جو یونیک اپیرنس ہے, یونیک ایگزسٹنس ہے, اس کا انکار ہو رہا ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک عورت لونڈی کو مار دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا, کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی, ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. تو صحابی نے کہا, اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس لونڈی کو رہا کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلا کر پوچھا, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ عہد نبوت ابھی طبیعتیں خراب نہیں ہوئی, ایمان خراب نہیں ہوا, اپنی فطرت میں ہے. تو اس عورت نے کہا, اللہ فی السماء, اللہ آسمان میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اعتقها فانها مؤمنہ, اسے رہا کر دو, یہ تو مومن عورت ہے. اسے رہا کر دو, یہ تو مومن عورت ہے. اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اللہ ہر جگہ کہنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا انکار ہے بھائی, اللہ کا انکار ہے. توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ الہاد ہے. اسماء و صفات کا اپوزٹ کیا ہے؟ الہاد ہے. میں نے کہا دونوں ایک ہے. توحید الربوبیہ ہو, توحید الاسماء و صفات ہو, دونوں ایک ہیں. دونوں کا اپوزٹ ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ الہاد ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, آپ الہاد کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, ملحد ہو گئے, خدا کا انکار ہو گیا. چلیے اس کے بعد اسماء و صفات پر ایمان لانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک 10 رولز کا ذکر کیا ہے. اس رولز میں سے کوشش کریں گے کہ اہم رولز میں آپ کے سامنے لا لوں, چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے, تو اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. اسماء و صفات میں ماشاءاللہ آپ اللہ کی پہچان میں آپ پختہ ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں نا معرفت حاصل ہونی ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہونی ہے, جیسے صوفی حضرات کہتے ہیں عارفین, اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت بدعت کرنے سے نہیں, اللہ کے اسماء و صفات جاننے سے ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کی پہچان مکمل ہوتی ہے. تو پہلا رول دیکھیے پیج نمبر 12 میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پورے نام خوبصورت ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ کے نام ہیں, بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے نام خوبصورت ہیں. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں پورے نام کیا ہیں؟ خوبصورت ہے. کیا مطلب خوبصورت کا؟ خوبصورت کا مطلب اس میں کہیں پر بھی خامی نہیں ہے, کہیں پر بھی خامی نہیں, کہیں پر بھی اس میں سلبی پہلو نہیں ہے, کہیں پر بھی نیگیٹو ایسپیکٹس نہیں ہے, کہیں پر بھی. اللہ اس میں پورے کا پورا پازیٹو ہے, کامل مکمل ہے. یہ مانا ہے اللہ کے نام خوبصورت ہیں, اللہ کے نام خوبصورت ہیں. اور دوسرا پوائنٹ دیکھیے, اللہ کا ہر نام اپنی اندر صفت رکھتا ہے. کیا مانا ہے؟ اللہ کا نام رحمان ہے کہ نہیں؟ اس رحمان کے اندر ایک صفت ہے, کیا ہے؟ رحمت کی صفت. اللہ غفور ہے, معاف کرنے والا. یہ اللہ کا نام ہے غفور. اس کے اندر کون سی صفت ہے؟ معاف کرنے کی صفت ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو معلوم ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اکثر فرقوں نے انکار کیا ہے. سن لیجیے آپ, معتزلہ, جہمیہ, یہ مشہور فرقے ہیں, ان میں سے بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے علماء کے نام ہیں. انہوں نے پتا ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام ہے, عربی میں پڑھ لیجیے, اس کا کوئی معنی نہیں. کیا کہا؟ اس کا کوئی معنی نہیں. کیوں؟ میں کیا پرابلم ہے, آپ کو کیا الرجی ہے؟ کہا کہ نہیں, اگر آپ اس کے معنی کو مان لو گے تو تم تشبیہ جیسی غلطی کر بیٹھو گے جسے روکنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. یعنی جب آپ یہ کہو گے کہ اللہ رحمان ہے تو بندہ بھی رحم کرتا ہے, اللہ بھی رحم کرتا ہے, تو کیا بندہ اور اللہ ایک ہو گیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ جیسا کوئی ہے نہیں. جب یہ کہو گے کہ تم اللہ رحمان ہے, اللہ کی رحمت کو مانو گے تو بندے کی بھی رحمت ہے, تو اللہ کی رحمت بندے کی رحمت دونوں ایک ہو گئے. یہ اللہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. تو حل کیا نکالا ان لوگوں نے؟ کہا کہ انکار کر دو. حل کیا ہے؟ حل میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا, بندے کی صفات ناموں میں ایک ہیں, حقائق دوسرے ہیں. ہم بھی رحم کرتے ہیں, اللہ بھی رحم کرتا ہے, دونوں کا رحم ایک ہے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دونوں ایک نہیں ہے. نام ہو سکتا ہے, یہ لینگویج کے لیمیٹیشنز ہیں. لینگویج میں اللہ کے لیے کوئی ہر چیز الگ نہیں بنا سکتے.
وہی الفاظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ریالٹیز الگ ہیں. اللہ کے رحمان ہونا اور بندے کا رحم کرنا فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بندہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. آپ اپنے دوست کے پاس بھائی 500 روپے مانگ سکتے ہیں، بھائی میرے تو گناہ معاف کر دو، بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، ہے نا. تو اللہ کی رحمت ہماری رحمت میں فرق ہے. اللہ کے صفات پیدا نہیں ہوئے، ہمیشہ رہیں گے، انلمیٹڈ ہے. ہمارے صفات پیدا ہوئے ہیں، لمیٹڈ ہے، ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو باطل فرقے ہیں انہیں یہ پریشانی ہوئی کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی رحمت ہے تو ہم کیا کر بیٹھیں گے، اللہ اور بندوں کی صفات کو جوڑ دیں گے. ہم کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں نے، جیسے کہا جاتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تم لوگوں نے ہے نا یہاں سے بچ کے اللہ کی صفت ہی کا انکار کر دیا تم لوگ. تو بہت سارے فرقے ایسے ہیں دنیا میں. مشہور فرقہ اشعری فرقہ کون ہے؟ یہ دیوبند مدرسے، ندوہ کے مدرسے سب اسی عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں. مشہور مفسرین اپنی تفسیر میں لکھتے جاتے ہیں، پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. مشہور تفسیر الجلالین، وہاں پر یہ جو ہے نا صفات کا انکار آپ دیکھیں گے وہ صاف لکھیں گے ان اللہ یحب المؤمنین، اللہ مومنین کو محبت کرتا ہے. تو نیچے لکھیں گے کہ محبت نہیں، یثیب المؤمنین، مومنین کو ثواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مومنین سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں، مومنین کو ثواب دیتا ہے. ثواب دینا، محبت کرنا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں. کیوں بھائی؟ کہیں گے کہ محبت کرنا کمزوری ہے. بھائی یہ تمہارا دماغ ہے، لفظ تو محبت کا ہے نا. جب انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے کمزوری ہے، جب اللہ محبت کرتا ہے کمزوری نہیں ہے. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ جو ہے مشہور تفاسیر میں دیکھیں گے. آپ مشہور مدرسے کے جو بڑے بڑے نام ہیں نا ان کے یہاں چیز ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اسماء و صفات کو کیا نہیں پڑھا، ایک بحیثیت سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں. یہ نالج ان کے پاس آئی نہیں. وہ فقہ پڑھتے ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو لے کے بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق علم الکلام سے ہے، اس کا تعلق فلسفے سے ہے، یہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو جواب یہ ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اتنی مرتبہ آنے کی کیا ضرورت؟ اگر یہ خاص لوگوں کے لیے علم ہوتا تو قرآن میں جا بجا، ابھی آپ کو میں نے بتایا تقریباً 90% آیتیں کس پر ختم ہوتی ہیں؟ اسماء و صفات پر ختم ہوتی ہے. تو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا. تو بہرحال تو یہ جو ہے پوائنٹ نمبر 2 ہے جس میں جو اس میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے ہر نام کے پیچھے صفت ہے. اللہ کے ہر نام کے پیچھے صفت ہے. تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے، اور ہر نام کے پیچھے صفت ہے. رول نمبر 3 دیکھیے، یہ بہت ہی اہم رول ہے. رول نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات توقیفیہ ہیں. پڑھیے انگلش میں، توقیفیہ. توقیفیہ کیا مطلب؟ توقیفیہ، توقیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایڈ کرنا یا پھر اس میں سبٹریکٹ کرنا، یہ کام آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے دماغ سے سوچ کے، آپ بیٹھ کے سوچ کے بولا کہ بھائی اچھا اللہ کے لیے میں ایک نام ایجاد کرتا ہوں، ایجاد کر کے اللہ کے ناموں میں ایڈ کر دیتا ہوں. ممکن ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ جو فلاسفہ ہیں، یہ دوسرے باطل فرقوں کے، انہوں نے اللہ کے لیے اپنے طور سے نام ایڈ کیے ہیں. العلہ، علت العلہ، سبب، سبب الاسباب، ان لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے طور سے نام رکھے ہیں، ہے نا. اور مشرکین نے کیا کیا؟ لات، عزا، منات، اللہ کے ناموں سے نکال کے دوسروں کو دے دیا. تو اللہ کے ناموں میں سپریکشن، اللہ کے ناموں میں ایڈیشن، چاہے نام ہو کہ صفت ہو، دونوں ممکن نہیں ہے. یہ دونوں کون کریں گے؟ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کے نام میں ہم اپنی دماغ استعمال کر کے یہ بھی تو اچھا مانا ہے، اس میں کیا قباحت ہے، ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، نہیں چلے گا، نہیں کر سکتے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو کہاں سے اختیار ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے لیے جو بھی نام اختیار کرتا ہے ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. بس اس میں ایڈ کرنا یہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ مانا ہے توقیفیہ کا، نہ سبٹریکشن نہ ایڈیشن. یہ دو بھی ہم کیا ہے؟ اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے اللہ کے لیے ہم لوگوں نے کتنے نام رکھے ہوئے اپنے مرضی سے. اللہ کے لیے مرضی سے کتنی صفاتیں لگا دیتے ہیں. نام ہو کہ صفت ہو،
ہم کتاب و سنت کو سٹک کریں گے. کیا قرآن میں وہ چیز ہے؟ استعمال کریں گے. قرآن میں وہ صفت بیان ہے، حدیث میں وہ صفت بیان ہے، مانیں گے. اس میں نہیں ہے، دوسرا اچھا ہی تو ہے، اچھا مانا ہے، کیوں ہم اللہ کے لیے ریلیٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے بھائی، یہ توقیفیہ ہے، یہ دروازہ بند ہے. یہ ہے رول نمبر 3. رول نمبر 4 دیکھیے، اللہ کے نام انگنت ہیں. کیا مطلب؟ ابھی تو ہم نے کہا 99. ہماری کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں 99 ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کے کتنا نام ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. جیسے وہ مشہور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے نئے ناموں کا علم دے گا، جن کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں گے. اللہ کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، سفارش کرو جس کی سفارش کرنا چاہتے ہو. تو وہاں پر نئے ناموں کا نالج دیا جائے گا. اللہ کے جو نام ہے نا، اس کا نالج ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے نام انگنت ہے. اب ہمارے پاس فی الحال اس دنیا میں کتاب و سنت میں 99 ہمارے پاس ہیں. میں نے آپ کو دیکھیے پیج نمبر 14 میں پورے ناموں کی لسٹ دی ہے. صحیح احادیث میں، قرآن میں جو ثابت شدہ 99 نام ہیں اسے یہاں پر جمع کیا گیا ہے. ورنہ بہت سارے ایسے نام ہیں ہمارے معاشرے میں، رواج میں ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں یہ کوشش کی گئی ہے، یہ صفات میں جو ثابت شدہ احادیث سے، اسے ہم نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. 99 نیمز، یہ فہرست یاد کر لیجئے، اسے سمجھ لیجئے. اللہ اکبر، علم کا خزانہ ہے آپ کے پاس، علم کا خزانہ ہے. رول نمبر 5 دیکھیے. رول نمبر 5 آپ وقت ہوا چاہتا ہے، میں اسے جو ہے چھوڑ رہا ہوں، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں. رول نمبر 6، اللہ کے پورے نام کامل ہیں. اللہ کے پورے نام کامل ہے. کیا مطلب کامل کا؟ کامل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بعض اللہ کے نام ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو ظاہری طور پر ہم کہیں گے کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے. جیسے دیکھیے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. اللہ دھوکہ دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ڈریے مت، ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن یہ صفت کب سرزد ہوتی ہے؟ جب کوئی اللہ کو دھوکہ دے تو اللہ دھوکہ دیتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا. تو بندوں کے اعمال جب اللہ کے خلاف سرزد ہوتے ہیں، اس کا پراپر ریپلائی دینا، یہ مانا ہے پرفیکٹ ہونے کا. ورنہ یہ تو اگر پراپر ریپلائی نہ دیں تو کمزوری ہو جائے گی، یہ تو کمزوری ہو جائے گی. تو بندوں نے مکر کیا، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی مکر کرتا ہوں. یعنی یہ مکر اللہ مکر نہیں کرتا، تم لوگوں نے کیا نا بطور سزا، تو آپ کے خلاف مکر ہوگا. تو یہ مانا ہے پرفیکٹ ہونے کا. رول نمبر 7 دیکھیے، اللہ کے صفات اللہ کے ناموں سے زیادہ ہیں. اللہ کے صفات، یہ 99 آپ نے پڑھا، یہ نام اور صفات ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں جن کے نام نہیں ہیں. جیسے دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ جو ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا، جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی. اونگ نہیں آنا، نیند نہیں آنا، یہ صفات ہے، نام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صفات ہیں، نام نہیں ہے. ایسے انگنت اللہ کی صفات ہیں جن کے نام نہیں ہیں. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم صفات پڑھ کے ہم اپنے طور سے ایک نام اس میں سے نکالیں، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے ہم نے پہلے یہ رول بتا دیا، توقیفیہ ہے، آپ نام انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. بہت ساری صفات ہیں جن کے نام نہیں ہیں، بہت ساری. اب دیکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا. اچھا، مکر اللہ، مکر سے میں ایک اللہ کا نام بناتا ہوں، اللہ نعوذ باللہ ماکر ہے. مکرو کا لفظ سے میں نے ماکر کا میں نے نام انٹروڈیوس کیا، کہا کہ اللہ ماکر ہے، نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نام بنانا یہ ہمارا حق نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا رول نمبر 7. اور رول نمبر 8، یہ بہت ہی اہم ہے. اللہ کے بعض صفات
ایجابی ہیں، پازیٹو ہیں، اور بعض نیگیٹو ہیں. کیسے؟ پازیٹو کیا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے. نیگیٹو، اللہ اپنا غصہ اتارتا ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ مجرمین کو سزا دیتا ہے، اللہ مجرمین کو جہنم میں ڈالتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ معنی اس کے نیگیٹو ہیں، معنی اس کے نیگیٹو ہیں، نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اس کے اندر. اور بعض ہیں پازیٹو، اور پازیٹو بہت زیادہ ہیں، نیگیٹو گنتی کے چند ہیں. اسے اللہ کی رحمت کا علم ہوتا ہے. 99 ناموں میں نیگیٹو معنی رکھنے والے 5-6 سے زیادہ نہیں ہیں، اور باقی سب پازیٹو ہیں. سب میں خوشخبری ہے، سب میں بندوں کے لیے رحمت ہے نا. اور پوائنٹ نمبر 9 دیکھیے، یہ بہت ہی اہم ہے، اسے آپ سمجھ لیں گے تو بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، ہر نام صفت ہے لیکن ہر صفت نام نہیں ہے. ایوری نیم از این ایٹریبیوٹ، ناٹ ایوری ایٹریبیوٹ از اے نیم. اسے اچھی طریقے سے رول کو یاد رکھیے آپ. اچھا، رول نمبر 9 کیا ہے؟ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اسے آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کا معنی وہ صفات جو سیدھے اللہ کے ذات سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ ہونا. اللہ کے ہاتھ ہونا، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ہے نا. اللہ کے آنکھ کا ذکر آیا ہے، اللہ کے پنڈلیوں کا ذکر آیا ہے. جب اللہ کے قدم کا ذکر آیا ہے، اللہ اپنا قدم جہنم کے پیٹ میں رکھیں گے، وہ جو مشہور حدیث ہے نا. تو اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ کے پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے قدم کا ذکر ہے، اللہ کے آنکھوں کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے. جو صفات کا ذکر جو ڈائریکٹ اللہ کے ذات سے ہے، ان صفات کو ہم مانیں گے. بھائی اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، وجہ اللہ، اور اللہ کے آنکھ کا ذکر آیا ہے، تو پھر اللہ کا کان بھی ہے، اللہ کے ناک بھی ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں؟ ہم انکار نہیں کہیں گے کہ نہیں معلوم. ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہے. ہمیں جس چیز کا علم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے آنکھ کا ذکر ہے، اللہ کے قدم کا ذکر ہے، اللہ کے پنڈلی کا ذکر ہے، اور اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے. ان چیزوں کو ہم مانیں گے. جن چیزوں کا ذکر نہیں، ہم ہمارے دماغ لڑا کے ہاتھ ہے تو پیر بھی ہوں گے، تو ہاتھ ہے تو پھر کھاندا بھی ہوگا، حلق بھی ہوگا. نہیں، رک جائیے، سٹاپ. جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس پر اتفاق کیجئے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اچھا اللہ کا تو پھر ناک ہے، اللہ کی زبان ہے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ نہیں معلوم. جواب یہی ہے، یہی علم ہے. آپ اگر کہیں گے کہ نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں معلوم. کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو صفات ذاتیہ سے مراد جو ڈائریکٹ اللہ کے یونیک ایگزسٹنس سے تعلق ہے. صفات فعلیہ جو اللہ کے کاموں سے تعلق ہے. دیکھیے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے آنکھ ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی ارادت ہے نا، اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ کا بولنا ہے. یہ سب صفات ذاتیہ ہیں. صفات فعلیہ، رزق دینا، معاف کرنا، جلانا، مارنا، عذاب دینا، ہے نا، معاف کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ صفات فعلیہ ہیں. ختم کر لیتے ہیں. صفات فعلیہ ہیں. ایک اہم نقطہ سن لیجیے، غور سے سن لیجیے. صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں فرق کیا ہے؟ صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں فرق یہ ہے جس میں اللہ کی چاہت ہو، یعنی اللہ چاہے گا تو کرے گا، اللہ چاہے گا تو چھوڑے گا. جس میں اللہ کی چاہت ہو وہ صفات فعلیہ ہیں. جس میں اللہ کی چاہت نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ چاہے گا تو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو صفات ذاتیہ میں چاہت کی بات نہیں آتی، صفات فعلیہ میں اللہ کی چاہت کی بات آتی ہے. اسے آپ بات تفصیل سے پڑھ لیجیے. آخری گفتگو، اللہ کے اسماء و صفات میں جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو یہ 5 ٹیس نہیں کرنا ہے، 5 ٹیس: تکییف، تشبیہ، تمثیل، تعطیل،
تفویض، یہ 5 آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان اللہ کے اسماء و صفات پر پختہ ہے۔ تکیف کیا ہے؟ اللہ کے صفات کی کیفیت بیان کرنا کہ بھئی اللہ عرش پر مستوی ہے، تو کیسے مستوی ہے؟ جیسے میں کرسی میں بیٹھا ہوں، کہ اللہ ایسے کرسی میں بیٹھا ہے؟ کیفیت بیان کرنا۔ اگر کوئی کیفیت بیان کرے گا تو وہ الہاد میں پڑ جائے گا۔ کیفیت نہیں بیان کریں گے۔ اللہ سنتا ہے تو سنتا ہے، کیا کیسے سنتا ہے؟ ہم جیسے سنتے ہیں سنتا نہیں معلوم۔ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے۔ اسی طریقے سے تشبیہ نہیں کرنا ہے۔ کیا مطلب تشبیہ کا؟ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے فلاں سنتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے؟ جیسے فلاں معاف کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تشبیہ۔ اور نمبر 3 تمثیل۔ تمثیل کا معنی کیا ہے؟ تمثیل بھی تشبیہ ہے، لیکن تمثیل اور تشبیہ میں فرق یہ ہے کہ تمثیل ڈٹو ہے۔ جیسے دیکھیے، میں کہتا ہوں یہ موبائل اس گلاس جیسا ہے۔ کیسے بھائی؟ اس کا بھی یوسیج ہے، اس کا بھی یوسیج ہے، دونوں یوزفل ہیں، تو دونوں کہاں جمع ہو گئے؟ یوسیج میں جمع ہو گئے۔ دونوں یوزفل ہیں کہ نہیں ہے؟ موبائل یوزفل ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان لوگ بولیے یوزفل ہے، پورا تو اسی میں چل رہا ہے نا۔ موبائل یہ بھی یوسیج میں ہے اور پانی پیتے ہیں یہ بھی یوسیج، دونوں یوزفل ہیں، تو دونوں کے درمیان تشبیہ ہے یوسیج میں۔ تمثیل کہیں گے دونوں ڈٹو ہو، یہ موبائل آئیے سیم، یہ تمثیل ہے۔ ہر ایسپیکٹ سے سیم ہونا، ہر اینگل سے سیم ہونا، یہ ہے تمثیل۔ کوئی ایک اینگل میں سیم ہونا، یہ ہے تشبیہ۔ تو تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ پلس ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ پلس ہے۔ اور نمبر 4 تعطیل۔ تعطیل کا معنی انکار کرنا۔ کیا مطلب انکار کرنا؟ کہنا کہ بھائی یہ تو نام ہے لیکن اس کے اندر صفت نہیں ہے، غفور ہے لیکن معاف کرنے کی اس کے اندر صفت نہیں ہے، یہ معنی ہے تعطیل کا۔ تفویض کا معنی کیا ہے؟ اسکیپ ہونے کی کوشش کرنا۔ کیا مطلب؟ میں کہنا کہ بھائی یہ تو ہے نام اللہ کے 99 ٹھیک ہے لیکن اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، عربی الفاظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اصل میں آپ کے دل میں چور ہے، آپ ہے نا، یہ تشبیہ وغیرہ سے بچنے کے لیے آپ نے تفویض کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء تفویض کرتے ہیں، امام نووی، بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں گے ان کے یہاں تفویض کا مطلب یہ کہنا کہ معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں کہیں گے کہ بھائی عربی میں ہے، قرآن میں ہے، سمجھنے کے لیے تو ہے نا، یہ صرف پڑھ کے جانے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، تو کہیے کہ معنی بھی ہم جانتے ہیں، جو عربی میں معنی وہ معنی ہیں اس کے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ 5 ٹیز کو نہیں کرنا ہے۔ اور آخری پوائنٹ دیکھ لیجئے پیج نمبر 18 میں، یہاں پر 3 فرقوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک ہے جہمیہ، ایک ہے معتزلہ، ایک ہے اشاعرہ۔ جہمیہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صفات کا انکار کرتے ہیں، نام کہتے ہیں کہ عربی میں پڑھ لیں گے برکت کے لیے بس۔ تو یہ فرقے کو شروع کرنے والے کا نام ہے واصل بن عطا، اور آخری فرقہ جس کا نام اشاعرہ ہے جو ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں، جتنے بھی نام نہاد مدرسے ہیں سب میں اشاعرہ ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے صفات ذاتیہ کو مانتے ہیں، صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں۔ رول نمبر 9 میں میں نے آپ کو ذاتیہ فعلیہ میں نے سمجھایا ہے، اس میں ذاتیہ کو مانتے ہیں اور فعلیہ کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کا مطلب تعویل کریں گے۔ تو یہاں پر عزیز ساتھیوں گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، امید ہے کہ بات آپ تک انشاءاللہ پہنچی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ یوم القیامت پر میٹیریل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یوم القیامت پر ایسے ہی ورکشاپ کریں گے جس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور میں اس مسجد کے ذمہ دار انتظامیہ اور امام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین موقع دیا آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے علمی گفتگو کرنے کے لیے، ورنہ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، شعلہ بیانات، شعلہ مقرر تو بہت ہوتے ہیں، لیکن علمی گفتگو کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور مسجد کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، امام صاحب کا شکر گزار ہوں۔